حضرت محترم، ایک بات ذہن میں رہے کہ انشاءاللہ العزیز آج کی اس محفل میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی زیارت بھی کروائی جائے گی، اور وہ منہ مبارک کہ جو حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد احتشام قادری صاحب کے پاس موجود ہے، اور اللہ کریم نے ایسی مہربانی فرمائی کہ آپ فرماتے ہیں کہ منہ مبارک جب میرے پاس آیا تو بہت ہی چھوٹی سی لینتھ میں تھا، اس کی لمبائی بہت چھوٹی سی تھی، اور میں نے اس منہ مبارک کی زیارت کی ہے۔ آج وہی منہ مبارک جس کی لمبائی کم از کم 6 انچ ہو چکی ہے، اور پھر وہ ایک نہیں ہے، اس ایک منہ مبارک کے ساتھ 2 منہ مبارک اور بھی ہو چکے ہیں۔ حضرت گرامی، یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ تعلق رکھنے والے ایک بال کی بات ہے، اور خود ہمارے آقا و مولا کی کیا شان ہے۔ تشریف رکھیں انشاءاللہ العزیز۔ ابھی ہمارے بڑے پیارے ثنا خان آقا کریم کی بارگاہ میں مدح سرائی کرنے والے موجود ہیں، انشاءاللہ وہ اپنی بات آپ تک پہنچائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم محفل کے جیسے آگے آگے گزرے گی تو منہ مبارک کی زیارت بھی کریں گے۔ میں اب جسے دعوت دے رہا ہوں، یہ وہ آواز ہے کہ جو اسی علاقے سے ابھری، اور یہ وہ ایک بچہ تھا کہ جو اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر محافل نعت کی زینت بنا کرتا تھا۔ ان کے والد بھی خطہ پوٹھوہار کے بڑے عظیم ثنا خان ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر اپنی کروڑ ہار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عزت عطا فرمائی، اور رب کریم نے ان کے نام کو 4 چاند لگائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جب اس مقام پر یہ نعت پڑھیں گے، یقیناً یہ آواز ان کے والد کی قبر تک جائے گی جو بہت قریب ہے، اور وہ ان کی روح قبر میں مچل رہی ہوگی کہ میرا بیٹا آج اپنے آقا و مولا کا کس انداز میں ذکر کر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھ سے خفا رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ بہرحال حسن ظن رکھنا چاہیے ہر ایک کو دوسرے کے بارے میں، کس کے دل میں کیا جذبات ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے سامنے ان کو بیان کیا جائے۔ بہرحال کبھی نہ کبھی تو وقت آتا ہے تو بات ہو جاتی ہے۔ تو میں چونکہ میرے وہ عزیز بھی ہیں اور میرے علاقے سے ان کا تعلق ہے، ہم لوگ ان پر فخر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آواز کو یہاں سے نکالا اور پورے پنجاب کے کونے کونے میں پھیلا دیا۔ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اپنے علاقے کے اس ثبوت کا آپ استقبال کریں کہ جو بڑی پیاری آواز میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ میری مراد جناب صاحبزادہ محمد ندیم یعقوب صاحب سے ہے کہ تشریف لائیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ آپ کے محبت بھرے نعرے کا مجھے انتظار ہوگا۔ اسی طرح سے ہاتھوں کو لہرا کر ذرا یہ ہاتھ اپنے جھنڈے بنا دیں۔ آقا و مولا کی نظر رحمت ہماری اس محفل پر لگی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ العزیز جب تک ہم یہاں پر موجود ہیں نگاہ مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم یہ پکا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم سب کا بیڑا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت
جیلانی، آستانہ عالیہ مکلی شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامنے ذی وقار میرے مسلک حق اہل سنت والجماعت کے غیور سنی مسلمانوں، علماء کرام، ثنا خانان شری لساں، حفاظہ کرام اور منتظمین محفل، اور خصوصا بالخصوص مسند صدارت پر بیٹھے ہوئے پیرزادہ پیر محمد احتشام قادری صاحب، اور جس مرد کلندر کی یاد میں آج یہ جشن منعقد ہے، دعا فرمائیں ہم گناہگاروں کو بھی ایسی معتبر شخصیات سے فیض لینے کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمایا۔ بڑے عظیم لوگ ہیں جو سرکار کی محفل کو سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ مختصر حاضری خیر الکلام ما کل ودلہ، لیکن اگر آپ لوگ کچھ سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں تو خدا نہ تھوڑا جاگ کر بیٹھیے۔ میں اس لجپال آقا کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ میں اس لجپال آقا کا ذکر کرنے لگا ہوں، بآواز بلند سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اس طرح نہیں سمجھے وقت اسرات و سلام نہ پڑھیں بلکہ اسرات و سلام پڑھیں جس طرح حضرت حسان بن ثابت بار گئے مصطفی میں چہرہ بددعا کے سامنے آنکھوں کو پرنم کر کے عشق مصطفی میں گم ہو کے پڑھتے تھے۔ اس طرح تو سلام پڑھیں جو مدینے سے خیرات ملے، کیونکہ میرا عقیدہ ہے جن کے سینے میں مدینے کا ارمان ہوتا ہے انہی کے طیبہ جانے کا سامان ہوتا ہے۔ تڑپتا رہتا ہے جو دن رات محمود، ایک نہ ایک دن وہ سرکار کا مہمان ہوتا ہے۔ ذوق سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیونکہ تصوف کے شہنشاہ لوگ بیٹھے ہیں اور نواز گوندل صاحب بھی، تو جس کلام کی وجہ سے وجہ شہرت بھی بنا حضرت امام زین العابدین کا کلام، اور میں اس شہزادے کا کلام پڑھنے لگا ہوں سامنے ذی وقار جس کی ذات سے میرے سرکار کی نسل آگے بڑھی ہے۔ سیدزادے کا کلام ہے، میں پیش کر رہا ہوں کہ حضرت امام زین العابدین شام کے بازار میں مدینے کی طرف منہ کر کے ہوا کے ہاتھ پیغام دے رہے ہیں کیا کہ ان التیاری غصبا یوما الى ارض الحرم میں نے انتخاب کیوں کیا تاکہ آنکھوں کا وضو ہو جائے۔ حضرت امام زین العابدین شام کے بازار میں کھڑے ہو کر مدینے کی طرف منہ کر کے ہوا کے حال پیغام دے رہے ہیں ان التیاری حسبا حسبا
الحرم بلغ سلامی بلغ سلام بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم اکبدنا یا رسول اکبادنا مجروحة من سیف ہجر المصطفیٰ طوبى لأهل بلدة فيها النبي المعتصم موجه شمس الضحى خطه بدر الدجى ما ذاته نور الهدى ما كفه بحر الهمم تو یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید ظالمین فی الموکب والمزدہم تو ہیچ اس آنکھ میں دنیا کے نظارے ہوں گے. ایج اس لفظ کو کہتے ہیں جس کی کوئی عزت نہ ہو، جس کا کوئی مقام نہ ہو، لیکن ہر فرد واحد کی توجہ چاہوں گا کہ ہیچ اس آنکھ میں دنیا کے نظارے ہوں گے، جس نے دو پل بھی مدینے میں گزارے ہوں گے. نہیں یار، اگر سون دے موڈ دی بیٹھے ذرا اپنے ہاتھاں نو بلند کر کے ذرا کہہ چھوڑو سبحان اللہ، کہ جس نے دو جس نے دو پل بھی مدینے میں گزارے ہوں گے، اور منتظر چاند رہا ہوگا ازل سے شاید ان کی انگلی کے میری سمت اشارے ہوں گے، ان کی انگلی کے میری سمت اشارے ہوں گے. جو سرکار کے غلام ہیں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، ان کی انگلی کے میری سمت اشارے ہوں گے. اور حشر کے روز کی سختی تو بجا ہے، لیکن ہم کو کیا غم ہے محمد تو ہمارے ہو، ہم کو کیا غم ہے. اور حضور یہ صاحبان آج جشن جیلانی منا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آؤ نسبت کے شہنشاہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اپنی نسبتوں پہ مان ہے. ایک ربائی لکھی ہے میں پیش کر رہا ہوں کہ جے نسبت ہووے حق سچ دی. یار
جن کو اپنی نسبتوں پہ مان ہے خدا را اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا کہہ دو سبحان اللہ. میں پیش کرتا چلوں کہ جن نسبت ہووے حق سچے دی پھر اے ناز اٹھانے سوکھے نے. او جے نسبت حیدری مل جاوے شہباز اڑانے سوکھے نے. جے نسبت حیدری مل جاوے پھر شہباز اڑانے سوکھے نے. اور جے رنگ کلندنی چڑھ جاوے بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جے رنگ سیال شریف دا چڑھ جاوے او جے رنگ حق بہو سلطان دا چڑھ جاوے جے رنگ داتا علی حجویری دا چڑھ جاوے او جے رنگ گولڑے دے شہنشاہ مدینہ یاد آتا. سب ہوں پیش. آؤ ایک پنجابی کا کلام ہے. اگر کوئی باہر سے بندہ ہے نا اعتراض کرے نا کہ یہ کیا درس دے رہے ہیں تو آؤ میں وہ درس بتا رہا ہوں. یہ سب دیوانوں کو اکٹھا کر کے لوگوں کو کیا کہنا ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ بن سرکار دتا بیدار بن سرکار دتا بیدار بن سرکار دتا بیدار بن سرکار دتا بیدار. بولو بولو بن سرکار دتا بیدار بن سرکار دتا بیدار بن سرکار دتا بیدار بن سرکار دتا بیدار. جس کو سرکار کی تابعداری قبول ہے نا ذرا اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجئے. اب کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے, ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا مل کے آواز میں کیا کہنا ہے. بن سرکار دتا بیدار بن سرکار دتا بیدار بن سرکار دتا بیدار بن سرکار دتا بیدار. کیوں آپ دی تابعداری کر کے آپ دی تابعداری کر کے آپ دی تابعداری کر کے بن جا رب دا یار بن سرکار دتا بیدار بن سرکار دتا بیدار بن سرکار دتا بیدار بن سرکار دتا بیدار. اس طرح نہیں سمجھی کر ہم سرکار کے تابعداری کی کیوں بات کر رہے ہیں. ارے وہ دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے. ارے وہ دیکھو ارے وہ دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے. خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا. شعر کی سمجھ آ جاتی نا خدا رہا ان دیوانوں نے چپ نہیں کرنی تھی. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہیں یہ مثال نہیں ملے گی کہ شہنشاہ تو خود پیدل چل رہا ہو سواری پہ اپنے غلام کو بٹھایا ہوا ہو. یہ جا کر مثال محمد عربی سے ملتی ہے. آؤ سمجھ کر میں سرکار کی شان بیان کر رہا ہوں. ارے وہ دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے. ارے وہ دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے. خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. زندگی میں جب کبھی کوئی مشکل مقام آتا ہے اس گھڑی لب پہ محمد کا نام آتا ہے.
میرے آقا کی محبت میں نعرے لگانے والوں سنو، میرے خواجہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب بول اٹھے، منتظمین نے محفل کا اہتمام کیا تو میرے خواجہ صاحب بول اٹھے، آپ کیا فرماتے ہیں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ یار اس طرح نہیں، جس کا عقیدہ سرکار ہماری محفلوں میں آتے ہیں صرف اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا کہو سبحان اللہ۔ میں پیش کرتا چلو کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ رہ کر اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ سرکار آتے ہیں۔ ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جونکے، پھول شاخوں کو کھلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، مرحبا صلی اللہ کی صدائیں ہیں لب پر، لوگ صدقے ہوئے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ان کے دیوان کو سوجی ہے یہی ہوش کی بات، شمع محفل میں جلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود اور سلام، یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی غل چل گئے، ہمیں آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ بن سرکار تتا بیدار، بن سرکار تتا بیدار، بن سرکار تتا بیدار، بن سرکار تتا بیدار۔ اس طرح نہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور مل کے کیا کہنا ہے کہ بن سرکار تتا بیدار، بن سرکار تتا بیدار، آپ دیتا بیداری کر کے، آپ دیتا بیداری کر کے، بن جا رب دا یار، بن سرکار تتا بیدار، بن سرکار تتا بیدار، حسن حسین دی شان اچیری۔ حسین کا ذکر آیا، حسین کا ذکر آیا، کون کون حسین کا ذکر سننا چاہتا ہے؟ نہیں یار، جس طرح کا میرا پاک حسین ہے اس طرح کے آپ نے ہاتھ بلند نہیں کیے۔ جس کو حسین سے پیار ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہو سبحان اللہ۔ کون حسین ہے؟ آئیے مسجد نبی کا منظر بیان کرنے لگا ہوں۔ کون حسین کے سر مبارک سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، سر مبارک سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، آگے رسول پیچھے صحابہ یارو فرض اپنا نبھا رہے تھے۔ اسی ماحول میں مسکراتے ہوئے حسین گھر سے، اسی ماحول میں مسکراتے ہوئے حسین گھر سے تشریف لا رہے تھے۔ وہ پشت نانا پہ سوار ہو کر مدینے والوں کو یہ بتلا رہے تھے کیا کہ پیو گے کوثر ملے گی جنت، سرے محشر یہ چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ حسن حسین دی شان اچیری، کرا بیان نہیں طاقت میری، حسن حسین دی شان اچیری، کرا بیان نہیں طاقت میری۔ اے میرے جو میں ناچوں، اے میرے جو دس گئے خود سرکار، بن سرکار تتا بیدار، بن سرکار تتا بیدار۔ آخری دو باتیں اور میں نے پھر مائک چھوڑنا ہے اور وہ بات کیا ہے سامنے سی وقار حضور محمد علی زوری کسوری بول اٹھے۔ اس کلام میں شعر میں جتنا زور لگا میں نے لگانا ہے، آؤ سامنے سی وقار میں بیان کرتا چلو۔ محمد علی زوری کسوری بول اٹھے، آپ کی فرماتے نے کہ پلک تاریاں نال سجایا نہ ہوندا، کسے چیز دا وی یارو اتھے سایا نہ ہوندا، نئے عرش کرسی تے نہ چن تارے، شب و روز دے نئے ہوندے نظارے، نہ جنوں بشر تے کوئی پرندہ، غیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ غوراں دے قصے نہ
آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختاں تے تاجاں دے سلطان ہوندے نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے کسے نو نہ ملدی کدے زندگانی ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی نبی نا ولی گو سے ابدال ہوندے شروع سے لے کے آخر تک ہر بندے کی توجہ چاہوں گا نبی نا ولی گو سے ابدال ہوندے نہ ہوندے مہینے نئے سال ہوندے ربیع الاول دا نہ ہوندا مہینہ کنے جاننا سی او مکہ مدینہ نہ میلاد ہوندے نئے خوش بیانی ثنا خان ہوندے نئے نعت غانی نہ عرش فرش نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری کسے چیز دا بھی یاروں ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہو کسے چیز دا بھی یاروں ایتھے سایہ نہ ہوندا آخری شعر وہ سرکار کے غلاموں کے لیے خوشخبری ہے اور وہ کیا ہے سامنے سے کہا جس کے سینے میں یہ شعر سن کر ٹھنڈ پڑی ہے ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے کہو سبحان اللہ اور حضور ٹھنڈ کیوں نہ پڑے ٹھنڈ پڑے کیوں نہ الشیخ المہدی الفاسی فرماتے ہیں کہ سرکار کی عظمت و شان سن کر جس کے کلیجے میں جس کے سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے نا اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آقا کا ذکر آئے اور غلاموں کے سینوں میں ٹھنڈ نہ پڑے آخری بات سنتے چلو سامنے سی وقار جن کے سینے میں ٹھنڈ پڑی ہے وہ خوشخبری سنتے چلیے کشتی نوح کو موج طوفان سے کنارہ مل گیا ابن یعقوب کو زلیخا کا اشارہ مل گیا موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ کی رحمت کا نظارہ مل گیا الغرض ہر بیچارے کو چارہ ہر بیچارے کو چارہ ہر بیچارے کو چارہ ہر بیچارے کو چارہ مل گیا ہم سب گناہگاروں کو کملی والے محمد کا سہارا مل گیا آفاق کو سینے کی طرف کر دینا رحمت کو خزینے کی طرف کر دینا جب ٹوٹنے پائے او سجنوں میری نبض حیات تو میرا منہ مدینے کی طرف کر دینا حضرات گرامی ابھی آپ کے سامنے میں دعوت دے رہا ہوں جناب بابر فیاض صاحب کو کہ وہ آئیں اور صرف 5 منٹ میں اپنی حاضری مکمل کریں جناب بابر فیاض صاحب محبت سے بابا سے بلند درود پاک پیش کیجیے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے ختم رسل حاصل امت کتاب ہے اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیکہ یا جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ بروز حشر خدا کہہ رہا تھا بیتوں سے بروز حشر خدا کہہ رہا تھا بیتوں سے جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ کلام تو بہت بڑا ہے صرف آخری شعر پیش کر کے اجازت چاہ رہا ہوں لیکن یہ آپ کی توجہ کے قابل شعر ہے اور اس کو میں چاہوں گا کہ آپ غور سے سماعت فرمائیں کہ اگر نہیں ہے پسینہ گلوں میں آقا کا اگر نہیں ہے پسینہ گلوں میں آقا کا تو پھر بتا کہ یہ گلشن میں مہکتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے دعوت نعت دے رہا ہوں جناب ارسلان قاسمی صاحب کو کہ آئیں آقا کریم کی بارگاہ میں گلہایا کی پیش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے صلی اللہ ماشاءاللہ درود پاک سبھی کو آتا ہے بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا ایک کلام کے چاند شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے
قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے. جس کا اس بات پر یقین ہے کوئی لب خاموش نہ ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیے. قسم خدا دی میرا ایمان، بولو قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے. میں جنوں تک نہ منو تے لگدا اے، میں جنوں تک نہ منو تے لگدا اے کہ اے دیوانہ اے. پڑھیے قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے. اور شاعر نے کیا لکھا سماعت فرمائیے اسے قبل کہ یہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ سینہ کا زور لگا کر کے سبحان اللہ. جدو بھی سجدی سونے دی محفل فلک تو قدسی پکار دینے. جدو بھی سجدی سونے دی محفل فلک تو قدسی پکار دینے. جدو بھی سجدی سونے دی محفل فلک تو قدسی پکار دینے. کی پکار دینے؟ او بخش گینے، او بخش گینے جنا زبانہ، بولو او بخش گینے جنا زبانہ تے اج ترانہ. او بخش گینے جنا زبانہ تے اج ترانہ. ردائے نبی دی خیرات دے سہارے حیات ساڈی گزرتی پئیے. نبی دی خیرات دے سہارے حیات ساڈی گزرتی پئیے. نبی دی خیرات دے سہارے، نبی دی خیرات دے سہارے حیات ساڈی گزرتی پئیے. میں جو بھی کھانا حضور دائے، میں جو بھی پینا حضور دائے. بولو قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ دائے. ایمان اپنے دست وڈی دلیل دیواں تکی و دیواں. سنو نظر دا کعبہ نبی دا روزہ، نظر دا کعبہ نبی دا روزہ اے دل دیوانہ. ردائے نظر دا کعبہ نبی دا روزہ اے دل دیوانہ حضور دائے. اور مقطع سماعت فرمائیے اسے قبل کہ یہ بآواز بلند سبحان اللہ. ایسے نے ایک مرتبہ سینے کا زور لگا کر کے سبحان اللہ. اور مقطع میں شعر کا لکھتا سماعت فرمائیے. جدو بھی منگیا علی دے بچیاں نے لوڑ میری تو اد کے دیتا ہے. جدو بھی منگیا علی دے بچیاں نے لوڑ میری تو اد کے دیتا ہے. بولو جدو بھی منگیا علی دے بچیاں نے لوڑ میری تو اد کے دیتا ہے. جدو بھی منگیا
علی دے بچیاں جدوں بھی منگیا علی دے بچیاں نے لوڑ میری تو اد کے دیتا ہے جدوں بھی منگیا علی دے بچیاں نے لوڑ میری تو اد کے دیتا ہے جدوں بھی منگیا علی دے بچیاں نے لوڑ میری تو اد کے دیتا ہے میں دس نہیں سکتا سہیل کنا سخی گرانا حضور دائے میں دس نہیں سکتا سہیل کنا سخی گرانا حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دا